اللہ حق ہے، سچ ہے، اللہ رب العزت دنیا کا پروردگار ہے، اور اس کا پیغمبر لاکھوں کے مجمع کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اس بلانے میں انہوں نے 950 سال لگا دیے. 950 سال کی سٹرگل صرف ایک انسان کو سمجھانے کے لیے، عقل اور شعور رکھنے والے انسانوں کو، کہ جو لوگ جانتے تھے کہ کھانا کدھر سے ہے، پینا کدھر سے ہے، جو لوگ جانتے تھے کہ بیویاں کرنی ہوتی ہے، شادیاں کرنی ہوتی ہے، جو لوگ جانتے تھے کہ بزنس کرنے ہوتے ہیں، پیسہ کمانا ہوتا ہے، جنہوں نے دنیا میں بڑی مہارتیں حاصل کی ہوئی تھی، ایسے لوگوں کو سمجھانے میں نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سٹرگل کی. اور اللہ رب العزت تو 2 باتوں سے سمجھ آ جاتے ہیں انسان کو. جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کو جاننے کا شوق ہوتا ہے، اس کے سامنے صرف 2 اللہ کی باتیں رکھ لو، وہ ایکسیپٹ کر لے گا. جو ریئل فالوور ہوگا اسلام کا، وہ بحث نہیں کرے گا، مباحثہ نہیں کرے گا. بس اس کے سامنے یہ رکھ دو کہ بھئی یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ کیا کہے گا؟ سمعنا وطعنا. اوکے، تم نے مجھے سنا دیا، میں نے مان لیا. بس یہ اس کا شارٹ کٹ ہوتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں ایمان یقین کمزور ہوتا ہے، جن کا دل دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور جن کے سامنے دنیا بڑی چیز بن جاتی ہے اور آخرت چھوٹی چیز بن جاتی ہے، جن کے سامنے اس کی نفس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے احکامات چھوٹے پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر تم یہ سارا قرآن ایک دن میں کیا تم 10 سالوں میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ان کو ایک آیت بھی نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. یہ انٹرسٹ بیس پہ آتا ہے یہ اسلام انسان کی زندگی میں. جتنا انٹرسٹ لوگے اتنا زیادہ اسلام آئے گا تمہاری زندگی میں. جتنا تمہارا ارادہ مضبوط ہوگا اتنے تم ریئل فالوور بنو گے. جتنا تم یقین میں آگے ہوگے اتنا تم اعمال میں آگے ہوگے. جتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا تمہارے اعمال مضبوط ہوں گے. یہ پکی ٹکی بات ہے. اوکے، تو کیا ہوا کہ ایک حق کو سمجھانے کے لیے 950 سال کا زمانہ نوح علیہ السلام نے گزارا. کیوں؟ کیا پہلے ہی دن جب نبوت ملی، نوح علیہ السلام نبوت کے میدان میں اترے اور ایک انسان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا کا ایک اللہ ہے؟ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے نا کہ دنیا کا ایک رب ہے، مان لو اسے. پھر دلیلیں، اور دلیل دے کون رہا ہے؟ سمجھانے والا کون ہے؟ نوح علیہ السلام، وقت کا پیغمبر. پیغمبر سب سے جینیس لوگ ہوتے ہیں زمانے میں، سب سے زیادہ علم والے پیغمبر ہوتے ہیں، جن کی تربیت کون کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی یونیورسٹی سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی کالج سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی. ان کی تربیت براہ راست کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ جس کی تربیت کر رہا ہو، اس کے علم، اس کی باتیں، اس کے تقوی کی کیا مثال قائم کی جا سکتی ہے، کیا مثال دی جا سکتی ہے. تو ایسا شخص نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو صرف یہ چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا حق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی ریالٹی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم لوگ جو زندگی گزار رہے ہو یہ ویسٹیبل ہے، یہ ساری ویسٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تم جن کی عبادتیں کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا نہیں سکتے، یہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. تم ایسا کرو، میرا اللہ ہے جو دنیا کا مالک ہے، اور وہ تمہارا بھی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، آ جاؤ اس کی طرف، مان لو، یہ کلمہ پڑھ لو. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں. 950 سال کی محنت سے صرف اور صرف کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 80 سے 82 لوگ. کین یو امیجن؟ 80-90% 950 سال میں مسلمان ہوئے تھے نوح علیہ السلام کی محنت سے. حق تھا، بینیفٹس تھے اس کے، طاقت تھی اس میں. لیکن پھر آپ نے دیکھو کہ حق غالب کیسے آیا، پھر دیکھو حق کی جیت کیسے ہوئی. کتابوں میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو اپنے اوپر چادریں ڈال دیتے تھے، کم بخت، کہ نوح علیہ السلام ہمارے سامنے سے گزر جائے اور کوئی اللہ کی بات نہ کرے. یعنی اتنے ان کے دل سخت تھے. جب ان سے بات کرنا سٹارٹ کرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ڈسٹربنس کریٹ کرتے تھے ان کی باتوں کے دوران. اور کچھ لوگ تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، نظر انداز کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن حق جب غالب آیا تو دیکھو کیسے آیا. ساری دنیا ختم، اور وہی 80-82 لوگ جو حق پر تھے کامیاب ہو گئے. اس سے آگے نسل چلی، اور دیکھو آج ساری مسلمان نسل انہی لوگوں سے جاری شدہ ہے. اور اسی کے برعکس باطل دیکھو، باطل کیسے جلدی وجود میں آتا ہے. یہ آپ نے 10 لاکھ روپے کسی ایسے کاروبار میں انویسٹ کیے کہ جس میں سود ہے، کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، کہ جس میں فوراً سے آپ کو 5 لاکھ مل سکتا ہے لیکن اس میں انٹرسٹ ہے.
اس میں سود ہے. اب آپ نے لے لیا, فوراً سے آپ کو 5 لاکھ روپے نفع بھی مل گیا, اوکے فائن. تم یہی 10 لاکھ کے جو 15 لاکھ تم نے صبح 10 لاکھ جمع کروائے, رات کو 15 لاکھ لے لیے, تم سمجھتے ہو میں نے ایک دن میں 5 لاکھ کما لیے. اب گھر جا رہے ہو تو اوکے ویل بالکل ٹھیک ہو گیا, 5 لاکھ کا نفع ہو گیا تمہیں. لیکن تم یہ دیکھو کہ جیسے ہی تم گھر کے دروازے پہ پاؤں رکھتے ہو تو تمہیں ایک خبر آتی ہے کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. تمہیں خبر آتی ہے کہ امی جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ان کو اٹیک آیا ہے یا کیا آیا ہے. تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہو, ڈاکٹر تمہارا بل بناتا ہے, جی 16 لاکھ روپے دو, اس کے بعد ہی ہم سرجری کریں گے, اس کے بعد ہی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو باطل نے تمہیں فوراً سے نفع تو دے دیا, لیکن قدرت کے ہاتھوں تم پکڑے گئے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت جن لوگوں کو روشنیوں میں رکھ رہے ہیں نا, اور جن کو یہ بہت ساری دولتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہے تو اللہ نے دی ہے. دولتوں کی اللہ کے آگے کوئی ویلیو نہیں ہے. امیری غریبی یہ ایک امتحان ہے. اگر میں غریب ہوں تو میرا غربت میں امتحان ہے, اگر آپ امیر ہیں تو آپ کا امیری میں امتحان ہے. اگر میں سڑکوں پر ہوں اور سڑکوں پہ زندگی گزار رہا ہوں تو میری وہ سڑک والی زندگی ہی میرے لیے امتحان ہے. اور اگر تم بادشاہ ہو اور ایک تخت پر زندگی گزار رہے ہو تو تمہاری اس تخت پر گزری ہوئی زندگی امتحان ہے. دیٹس اٹ. جانا تو کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. لیکن اگر زندگی کو سمجھانا, زندگی کی حقیقتوں سے پردے نہ اٹھائے, ہم نے اپنے علم کو استعمال نہ کیا اور اللہ کی باتوں پر عمل نہ کیا, اللہ کے یقین کو دل میں نہ لایا اور مر گئے, تو بہت غفلت والی موت ہوگی بھائی, اور بہت زیادہ افسوس ہوگا, بہت زیادہ افسوس ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کو اپنے دل میں جگہ دے دیں تو یقین کریں ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ فرما رہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ یہ لوگ, ان کا حساب کا وقت اتنا قریب آ پہنچا اور یہ ہے کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ موت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے تمہارے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے, قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے. جیسے ہی تم 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہو, تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں. لیٹ سپوز اگر تم اپنے ساتھ 10 لاکھ گھنٹے لائے ہو تو ڈیلی بیسس پہ 24 کر کے کم ہو رہے ہیں نا. جیسے ہی 10 لاکھ گھنٹے ختم ہوں گے تمہارا ٹائم پیریڈ ختم, تم کیا ہوگے؟ تمہاری باڈی ڈیڈ باڈی. ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم مصروف ہیں بہت زیادہ, ہم نے مصروف رکھا ہوا ہے دنیا کو سمیٹنے میں, ہم نے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے دنیا کمانے میں, ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے دنیا کی عیش و عشرت میں, اور اس سے نکلنے کا تصور اور خیال بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار بس دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھ لو گے تم؟ جب تمہاری روح فرشتے نکال رہے ہوں گے تم دیکھو گے, لیکن کیا کر لو گے؟ اس کے بعد لوگ تمہیں نہلا رہے ہوں گے, چرپائی کے حوالے کر رہے ہوں گے, کوئی کفن پہنا رہا ہوگا, کوئی تمہاری دیگیں بنوا رہا ہوگا, کوئی تمہاری قبر کھود رہا ہوگا, کوئی تمہارے لیے تمہاری قبر کو تیار کرنے کے لیے سامان بازار سے لا رہا ہوگا. کیا دیکھو گے تم؟ کیا کر لو گے تم؟ 4 کندھے تجھے ملیں گے, بس قبر کے گڈھے میں پھینک کے تجھے آ جائیں گے. کیا دیکھ لے گا تو؟ کچھ نہیں دیکھ سکتے تم. اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے. تو ہمارا یہ روز کا اکٹھا ہونا اس بات کی محنت ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کا ایک شوق پیدا ہو جائے. ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں کم سے کم 10 منٹ کے لیے سوچیں یار کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ زندگی بہت پریشیس چیز ہے, ایک ہی دفعہ ملی ہے ہمیں. اور جب انسان کے پاس کوئی چیز ایک ہوتی ہے نا, اور دوسری مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہی ہوتی, کسی کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے, تو وہ انسان اس ایک چیز کو بڑی کیئر کے ساتھ استعمال کرتا ہے. یہ زندگی ایک ہے. ہر سانس جیسے ہی میں پھیپڑوں سے باہر نکالتا ہوں میری زندگی کم ہو رہی ہے, اور یہ دوسرا سانس میں اندر لے کے جاتا ہوں میری زندگی کم ہو رہی ہے. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ گزرتا ہے میری زندگی کم ہو رہی ہے. موت بیٹھ کے کہیں ہمارا انتظار کر رہی ہے, ایک بہانہ بنے گا, ہم اس سے ملنے چلے جائیں گے, موت گلے لگا لے گی, بس بات ختم. پھر دولت رہ گئی, شہرت رہ گئی, فالوورز رہ گئے, گاڑی رہ گئی, گھر رہ گیا, بیوی بچے ماں باپ سب رہ گئے. میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اب کون میری مدد کرے؟ اب کون مجھے موت سے بچائے؟ اب کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے؟ اب کون میری جگہ حساب کتاب دے؟ کوئی نہیں کر سکتا نا. تو میں اکیلا ہوں اس معاملے میں, میں اکیلا سوچوں گا اپنے بارے میں.
میں اگر اپنے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتا تو اٹس مین کہ میں اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہوں. ایک انسان جب اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہو سکتا تو مجھے بتاؤ وہ انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ جس انسان کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ میری زندگی بہت غفلتوں میں ہے، جس انسان کو اپنا خیال نہیں آ رہا کہ میری زندگی دن بدن گناہوں میں گھستی چلی جا رہی ہے اور مجھے احساس تک نہیں ہو رہا، مجھے اللہ ایک سیکنڈ کے لیے یاد تک نہیں آ رہا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک نماز پڑھ سکوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے معاملات پر نظر دوڑاؤں کہ میرے کون سے معاملات ٹھیک ہے، میرے کون سے معاملات خراب ہے، جو خراب ہے اس کو ٹھیک کر لوں، جو ٹھیک ہے اس کو مزید ٹھیک کر لوں. اتنا ٹائم مجھے نہیں مل پا رہا تو مجھے بتاؤ میں کسی اور کو کیا ٹائم دوں گا؟ میں کسی اور کا کیا بھلا کروں گا؟ میں تو اپنے معاملے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں تو کسی اور سے کیا نبھاؤں گا؟ اس دنیا میں آیا تھا ایک اللہ کو راضی کرنے، وہی اللہ مجھ سے راضی نہ ہوا. اگر میں 100 لوگوں کو راضی کر لوں تو مجھے کیا فائدہ دیں گے یہ 100 لوگ؟ آہستہ آہستہ کر کے اپنے چہرے دکھائیں گے، ہمیں بدگمان کریں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے. ہم بیٹھ کے یہاں پہ روئیں گے دھوئیں گے. دیٹس اٹ. لوگوں کا تو یہ کام ہے. رب کے پاس کیوں نہیں جاتے ہم؟ اللہ کا یقین کیوں نہیں کرتے ہم؟ لوگوں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈے بائی ڈے ہم اٹیچ رہیں. آج میں نے اس کو پہچانا تو کل مزید پہچاننے کی کوشش کروں گا، پرسوں مزید پہچاننے کی کوشش کروں گا. آج اگر یہ میرے قریب آئی یا میں اس کے قریب چلا گیا تو کل میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اسے اور قریب سے دیکھوں. یار تو رب کو کیوں اتنا دور کیا ہوا ہے؟ مسلمان ہو کر اللہ کے بندوں اپنے رب کو اتنا 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 دور کر دیا اپنی زندگیوں سے. کیا ملا تم لوگوں کو؟ مجھے نہیں ملا. میں جب تک یقین کرو، یہ میں ایک جیتی جاگتی مثال ہوں آپ کے سامنے، چھوٹی سی مثال ہوں. ویسے تو بڑے بڑے مثالیں آپس میں ارد گرد موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ مجھے جانتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یار میرے پاس سب کچھ تھا، پیسے تھے، بزنس تھا، گاڑی تھی. میں نے بہت چھوٹی عمر میں گاڑی لے لی تھی. میری پوری فیملی میں میرا نام تھا. سارے فیملی والے سے میں الگ تھا، اس وجہ سے وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. لیکن میں آپ کو اگر اس وقت کی ایک بات بتاؤں، میں کبھی بھی ایک دن سکون سے نہیں سویا. میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا. میں ایک دن بھی سکون کا سانس نہ لے سکا. جس دن میں نے توبہ کی تھی، پتہ ہے میری آنکھ صبح کتنے بجے کھلی تھی؟ جا کے کوئی 2-3 بجے کھلی تھی. صبح بھی چلی گئی تھی، دن بھی چلی گئی تھی، رات بھی چلی گئی تھی. اتنا سکون کا نیند سویا میں جب گناہوں سے پاک صاف ہوا. اب پھر سے گناہ آ رہے ہیں لیکن بچنے کی کوشش ہے. تو میں یہ اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس دن آپ اللہ کے قریب ہو گئے نا، خدا کی قسم آپ کی نیند آپ کو سکون دے گی. آپ کی زندگی آپ کے لیے بوجھ نہیں بنے گی، بلکہ آپ اس زندگی کو اپنے لیے حسین بنانے کی کوششیں کرو گے. آپ گناہوں کو دیکھیں گے، اٹریکٹ بھی ہوں گے، دل بھی کرے گا کہ کروں، لیکن آپ کو ایک چیز روکے گی، آپ کو ایک قوت روکے گی. اور وہ قوت اور وہ چیز کیا ہے؟ ایمان. آپ کے اندر ایمان لیول اتنا پیک پر پہنچ جائے گا کہ آپ اس گناہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے لیکن آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے. اس ایمان کو بڑھانا ہے، اس ایمان کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے محنت ہے. تو ہم دنیا کے لیے محنتیں پہ محنتیں، محنتوں پہ محنتیں، آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں. تو زندگی پہ سوچنا بنتا نہیں ہے ہمارا. اور پھر ارادے ہمارے کتنے کمزور ہوتے ہیں. یہ ابھی ارادہ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کل سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، 10 منٹ گزرتے موبائل اٹھاتے اور پھر بس سب کچھ ختم، جیسے کہ کوئی ارادہ کیا ہی نہ ہو. تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسی وجہ ہے جس کو ہم اپنی زندگیوں میں اتنی